تو فرمایا پہلی چیز، اب ذرا دھیان رکھنا، پہلی چیز اپنے نبی کی اقتدا کرو، نمبر 2 ایمان پر قائم رہو، دین پر ایمان پر قائم رہو، نمبر 3 عمل تھوڑا ہی کرو، عمل تھوڑا ہی کرو مگر اپنے بھائیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف زبان مت کھولو۔ آ گئی نا وہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، کسی کے خلاف غیبت نہ کرو، عمل تھوڑا کرو، کم کرو گے چلے گا۔ اس وقت تو پوری دنیا کی نگاہ کس کی طرف ہے؟ عمل زیادہ، عمل زیادہ۔ حضور فرما رہے عمل میں تقصیر ہو چلے گا، عمل میں کمی ہو چلے گا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف بولنا بند کرو، ان کے خلاف نہ بولو، کوئی بات نہ کرو۔ حضور فرما رہے نمبر 1 نبی کی اقتدا کرو، ایمان پر قائم رہو، عمل تھوڑا کرو مگر اپنے بھائیوں کے خلاف زبان نہ کھولو، اپنے بھائیوں کی مذمت کو اپنے تقدس کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی دوسروں کی برائی کر کے اپنی آپ کو مقدس نہ کہو۔ مطلب کیا؟ ارے وہ تو باوضو نہیں رہتا، الحمدللہ فقیر کی تو عادت باوضو رہنے، اس کو گرا دیا، خود کو بڑا کر دیا، کہا یہ نہ کرو۔ ارے وہ تو جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے، الحمدللہ یہاں تو 30 سال ہو گئے، کبھی ہماری تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں، کہا یہ نہ کرو۔ اگر اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے تمہارا مقدر ہے، لیکن دوسروں کو مذمت نہ کرو، اگر اللہ نے مقام دیا ہے تو مذمت نہ کرو۔ فرمایا اپنے بھائیوں کی مذمت کر کے اپنے تقدس کا ذریعہ نہ بناؤ۔ پھر فرمایا اپنے بھائیوں کو گرا کر بلندی حاصل نہ کرو۔ دیکھ لو اگر آخرت کو برباد ہونے سے بچانا ہے، اس خدا کی عزت کی قسم، اگر کروڑوں روپیے لے کر کے کوئی بندہ یہ باتیں دے تو سستی ہے، کیونکہ اس میں آخرت کا بھلا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے مفت میں دیا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ اگر اعمال برباد ہونے سے بچانا ہے، فرماتے ہیں اپنے نبی کی اقتدا کرو، ایمان پہ قائم رہو، عمل کم ہو چلے گا لیکن بھائیوں کے حق میں زبان، بھائیوں سے مراد مسلمان بھائی، یعنی آدم کا جو بھی بیٹا مسلمان ہے وہ آپ کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی، اپنے ایمان والے بھائیوں کے خلاف زبان نہ کھولو۔ اور پھر فرمایا دوسروں کے حق میں زبان کھول کر اپنے بھائیوں کی مذمت کر کے اپنے تقدس کا ذریعہ نہ بناؤ، اپنے بھائیوں کو گرا کر بلندی حاصل نہ کرو۔ آج کل کیا ہو گیا؟ یہ ہٹے گا تو میں اس کی جگہ کھڑا رہوں گا، اس کو گراؤں گا تو میں اٹھوں گا، اس کا کاروبار ڈھپ کروں گا تو میری دکان چلے گی۔ حضور نے فرمایا یہ سب مت کر، کسی کو گرا کر کبھی کھڑے ہونے کی کوشش مت۔ وجہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ تجھے بھی کھڑا کر سکتا ہے، اس کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ تیرے جیسے کروڑوں کو کھڑا کر دے اس کا کیا بگڑتا ہے؟ تو پھر گرا کے کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ گرا کے کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ سب کو عزت ملنی چاہیے، سب کو شان ملنی چاہیے، سب کو مقام ملنے چاہیے، سب کو مرتبے ملنے چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں کو گرا کر بلندی حاصل نہ کرو، اور پھر فرمایا لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کر، عمل صرف اللہ کے لیے، بس یار راضی ہو۔ کوئی بھی عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ اعمال کی قبولیت کا انحصار ان باتوں میں۔ اس حدیث کو زندگی بھر یاد رکھو۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔